بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اور دنیا۔ ویورز، آج 14 تاریخ ہے جنوری کی، سال ہے 2023 اور دن ہے سیچرڈے، ہفتے کا دن۔ ویورز، یہ ہمارا چوتھا ولاگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان 1947 سے 2018 تک 71 سال کا سفر کیسا رہا۔ ویورز، پاکستان جب سے مرز وجود میں آیا ہے تب سے پاکستان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے اور آج تک ہم اپنی صحیح منزل کا تعین بھی نہیں کر سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ یہ ویورز میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اب تک 3 بار آئین بن چکے ہیں۔ پہلا آئین 1956 میں بنا، یہ پارلیمانی طرز کا آئین تھا اور اس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا۔ دوسرا آئین ویورز 1962 میں بنا، یہ صدارتی طرز کا آئین تھا۔ اس وقت کے ہمارے صدر پاکستان ایوب خان صاحب نے یہ آئین بنایا تھا اور اس میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بدل کے صرف جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، یعنی عوامی جمہوریہ پاکستان۔ ویورز، 1973 میں جب تیسری بار پاکستان کا آئین بنا تو اس میں ایک بار پھر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کر دیا گیا اور یہ آج تک نافذ العمل ہے۔ ویورز، پاکستان جب کے ساتھ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ٹریجڈی کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تب سے پاکستان میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ویورز، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی بھی اور تحریک پاکستان میں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے جد و جہد کی۔ ان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں گولی مار کے شہید کر دیا گیا اور ان پہ گولی چلانے والے اکبر نامی شخص کو بھی گولی مار کے قتل کر دیا گیا اور آج تک یہ معاملہ حل طلب ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد ویورز، پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے ان کی حکومت کو بھی 1953 میں صرف 1.25 سال یا 1.5 سال کی حکومت کو برطرف کر دیا اور پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک باوردی ہمارے جنرل کو پاکستان کی وفاقی کابینہ میں جگہ دی گئی اور وفاقی وزیر بنایا گیا جنرل ایوب خان صاحب کو۔ ویورز، ایوب خان صاحب نے خود 1958 میں ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور پاکستان کے پہلے باوردی صدر بنے اور 11 سال تک حکومت کی۔ ایوب خان صاحب نے ویورز 1962 میں ایک آئین بھی دیا، صدارتی طرز کا آئین تھا۔ 1965 کی لڑائی بھی لڑی، جنگ لڑی ہم نے انڈیا سے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں فتح بھی دی۔ ویورز، ایوب خان صاحب کی کابینہ میں ہمارے سندھ کے ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ ویورز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب ایوب خان صاحب کے حکومت کے آخری ٹائم میں جب دیکھا کہ حکومت کمزور پڑ رہی ہے تو انہوں نے معاہدہ تاشقند کو بنیاد بناتے ہوئے وفاقی کابینہ سے علیحدہ ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت بنا لی۔ ویورز، ذوالفقار علی بھٹو نے جب سیاسی جماعت بنا لی پاکستان پیپلز پارٹی تو ایوب خان صاحب نے عام انتخابات کرانے کی بجائے اپنا اقتدار ایک اور جنرل یحییٰ خان صاحب کو سپرد کر دیا اور خود گھر چلتے بنے۔ ویورز، پھر 1971 آیا اور ہم سے ہمارا مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش بنا۔ اس کے بعد ویورز، پاکستان میں عام انتخابات کرائے گئے جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور بھٹو صاحب پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 1973 کا آئین بھی دیا اور یہ آج تک چل رہا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے ویورز 1978 تک وزیر اعظم رہے۔ 1978 میں انہوں نے دوبارہ الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کچھ سیٹوں پہ دھاندلی کرائی جس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات پھر سے خراب ہوئے اور پاکستان ٹیلی ویژن میں ویورز ایک بار پھر تقریر نشر ہوئی، میرے عزیز ہم وطنوں، اور پاکستان میں ایک بار پھر مارشل لا لگا دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا اور خود صدر پاکستان بن گئے اور انہوں نے بھی کوئی 10 ساڑھے 10 سال تک حکومت کی۔
ویئرز ضیاء صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے سندھ میں MQM کی بنیاد رکھی اور پنجاب میں نواز شریف صاحب کو پہلی مرتبہ پنجاب کی کابینہ کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور یہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ پھر ایک اور سانحہ پاکستان میں ہوا 1988 میں، جب بہاولپور میں جنرل ضیاء صاحب کا جہاز جب وہ ٹریول کر رہے تھے اور یہ گر گیا، اور اس میں پاکستان کے کچھ اور بھی اعلیٰ فوجی افسران تھے اور یہ سب شہید ہوئے، اور اس میں ایک امریکہ کے سفیر بھی شامل تھے، یہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد ویورز عام انتخابات کرائے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت میں آئی اور بے نظیر بھٹو پاکستان میں پہلی مرتبہ خاتون وزیر اعظم بنی۔ ویورز یہ 98 تک 11 سال کا سفر، یہ 1988 سے 99 تک ان 11 سالوں میں 4 مرتبہ سول حکومتیں آئیں اور گئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف صاحب کی۔ دو بار یہ وزیر اعظم پاکستان بنے اور ایک دوسرے پہ بے شمار کرپشن کے الزامات بھی لگائے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو اپنے شوہر ذوالفقار آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان کی وفاقی کابینہ میں جگہ دی اور وفاقی وزیر بنایا۔ 1998 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بنے دوسری مرتبہ۔ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے بھی کیے اور ایٹمی طاقت بنا پاکستان۔ 1998 میں پاکستان کی سیاچن کے محاذ پہ انڈیا سے لڑائی ہوئی، اور جب پاکستان یہ لڑائی جیت رہا تھا تو ہماری سول حکومت نے یعنی نواز شریف صاحب نے ہماری فوج کو واپس بلا لیا، اور اس طرح یہ سب سے اس وقت پہلا اور بڑا اختلاف پیدا ہو گیا پاکستان کی سول حکومت اور فوجی قیادت میں۔ اس کے بعد اس وقت کے ہمارے آرمی چیف جب جنرل مشرف صاحب جب سری لنکا کا دورہ کر کے وطن واپس آ رہے تھے تو ان کو پاکستان میں جہاز ان کا لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تب ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو اس وقت کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ دونوں جلا وطنی کی زندگی میں ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر جب مشرف صاحب کی حکومت آخری ٹائم میں جب کمزور ہونے لگی تو انہوں نے ان دونوں سے NRO کر لیا، یعنی نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس، یعنی قومی مصالحتی حکم نامہ، جس کے تحت یہ دونوں بڑے لیڈر دوبارہ پاکستان میں واپس آئے۔ 2008 میں پھر سے انتخابات ہوئے پاکستان میں، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر راولپنڈی میں ہی بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا دہشت گردی کے ایک واقعے میں، اور اس کے بعد عوامی ہمدردی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور 2008 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی اور آصف زرداری صاحب پاکستان کے پہلی مرتبہ صدر بنے اور ان کی کابینہ کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنے۔ 2013 تک ان کی حکومت رہی۔ اس دوران بے شمار کرپشن کے الزامات بھی لگے اور مشہور زمانہ ایک میمو گیٹ سکینڈل بھی ہوا، اور ان کی 5 سال کے بعد جب 2013 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو نواز شریف صاحب پاکستان میں تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان پہ بھی بے شمار کرپشن کے الزامات لگتے رہے اور ایک ڈان لیک کا واقعہ بھی ہوا۔ یہ میمو گیٹ سکینڈل کی طرز کا ایک واقعہ تھا، سکینڈل تھا یہ بھی اسی طرح کا، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا دنیا میں عالمی کرپشن کا سکینڈل آیا جس کو ہم پیناما لیکس کہتے ہیں۔ ان میں بے شمار سربراہان مملکت کا نام آیا جس کی وجہ سے ان کو ان کی حکومتوں سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان میں بھی سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا جس کی وجہ سے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا گیا اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی، یعنی ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایک اور MNA
شاہد خاقان عباسی کو اپنا وزیر اعظم نامزد کیا اور انہوں نے اپنے 5 سال پورے کر لیے۔ اس کے بعد ویورز 2018 میں دوبارہ انتخابات ہوئے، عام انتخابات، اور پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں الیکشن جیت گئی اور عمران خان صاحب پاکستان میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ یہ 3.5 سال تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ویورز ہم نے 2018 تک یہ پاکستان کے حالات پہ بات کرنی تھی۔ اس کے بعد ویورز میں اپنی ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ویورز سعادت حسین منٹو نے جس طرح کہا تھا کہ جیسے کہ کچھ لوگ داڑھی اس نظریے سے رکھتے ہیں کہ جس نظریے سے ایک طوائف یعنی کہ برقع پہنتی ہے، اس نظریے سے کچھ لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ ویورز یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی جو اصل میں عبادت ہے وہ نہیں، اور بس سیاست کو عبادت سمجھ کے یہ لوگ کرتے ہیں اور اپنے پیسے بناتے ہیں سارے لوگ۔ یہ ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کریں اور اس کو میکسیمم شیئر بھی کریں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ مستحکم ہو اور آپ تک ہماری معلومات پہنچتی رہے۔ آخر میں ویورز، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم۔